میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے۔ یہ ویڈیو ایک بہت ہی کامن سی بیماری ہے عورتوں کی، اس کے بارے میں ہے، PCOS کہتے ہیں، پولی سسٹک اوویرین سنڈروم۔ میں فزیشین ہوں، اگرچہ یہ بیماری جو کہ عورتوں کی ہے اور فیمیل جو ڈاکٹرز ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، وہ زیادہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن فزیشنز اور جو اینڈوکرینالوجسٹ ہیں وہ بھی اس بیماری کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ شروع میں پریزنٹ ہمارے انٹرنس کو فزیشین کے پاس آتی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیسن کی بھی اس کے ساتھ ریلیونس بنتی ہے۔ تو یہ کیا بیماری ہے، اس کی ابھی پوری طرح سے اس کی ہمیں نہیں پتہ چلا، لیکن کچھ جو چیزوں کو پتہ چلا ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ عام طور پہ ینگ ویمن کو ہوتی ہیں، اور تھوڑی سی جوان اور لڑکیاں عورتوں ان کو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان کو ہوتی ہے جن کا وزن ذرا زیادہ ہو، لیکن نارمل جن کا ویٹ ہے ان کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جن کا زیادہ ہے ان میں زیادہ چانسز ہیں۔ اور یہ کیا چیز ہے، اس میں آپ کی جو اووریز ہے نا، یہ صرف خواتین کی بیماری ہے۔ جو اووریز ہیں، اووریز وہ چیز ہوتی ہے جو کہ بچہ دانی کے ساتھ دونوں طرف گلینڈز ہیں جس کے اندر ایگ بنتا ہے، وہ ہر مہینے ایک ایگ ریلیز کرتے ہیں۔ وہ پہلے اس میں ایک فولیکل بنتا ہے، یعنی بہت سارے ایگز پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی سارے میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک لیڈ لے جاتا ہے، وہ پورا بن کے ریلیز ہو جاتا ہے ہر مہینے میں ایک دفعہ، اور ہر مہینے میں ایک دفعہ وہ پاسبلٹی بن جاتی ہے کنسیو کرنے کی، لیکن موسٹلی وہ ایگ سے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ہر مہینے ایک ایگ ریلیز ضرور ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروسیس شروع ہوتا ہے، وہ فولیکل بھی بنتا ہے، لیکن وہ ایگ ریلیز نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کے پیچھے کچھ ہارمونل ایبنارملٹیز ہوتی ہیں، کچھ ہارمونز ہیں اصل میں باڈی میں، دو ہارمونز ہیں جن کا نام ہے لیوٹینائزنگ ہارمون اینڈ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون، جو ہمارا پچوٹری گلینڈ ہے دماغ کے نیچے، وہ ریلیز کرتا ہے، اور بڑے ایک طریقے سے ریلیز کرتا ہے۔ پہلے ایک کا لیول ہوتا ہے، پھر دوسرے کا لیول بڑھتا ہے، پھر وہ لیول کم ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ تب وہ جب خرابی آ جاتی ہے تو یہ ایگ نہیں صحیح ریلیز ہوتا، اور پیریڈز بھی ارریگولر ہو جاتے ہیں، اور جو میرڈ عورتیں ہیں ان میں کنسیو کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، چونکہ جب ایگ ہی نہیں ریلیز ہوتا تو پھر کنسیپشن آف کورس نہیں ہو سکتی۔ جو ان میریڈ ینگ گرلز ہیں ان میں پرابلم صرف پیریڈز کی ارریگولیرٹی کی آئے گی، لیکن جو میریڈ ہیں وہ یہ محسوس کریں گی کہ پیریڈز ارریگولر بھی ہو رہے ہیں اور کنسیو کرنے میں بھی دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنڈیشن بن گئی، جو کہ انفرٹیلٹی کی ایک بڑی کاز ہے یہ PCOS۔ اچھا، اس کے پیچھے عام طور پہ موٹاپے کا کیا تعلق ہے؟ موٹاپے کے ساتھ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، اور انسولین ریزسٹنس سے اس کا لنک ہے۔ انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے کچھ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو پہلے ہی خطرہ ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے، خاص طور پہ اگر ویٹ آپ کا پیٹ کے اوپر زیادہ ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھ کے کئی اور چیزوں سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، جیسے گردن کے پیچھے یا ادھر بغلوں میں ایک کالی کالی لائنیں ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں ایکنتھوسس نیگریکینز، اگر وہ ہو تو وہ بھی انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ چونکہ PCOS کے ساتھ جو پیریڈز ارریگولر ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ چونکہ ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے، ایسی خواتین میں جو فیمیل ہارمون ہیں وہ ذرا کم ہو جاتے ہیں اور میل ہارمون بڑھ جاتے ہیں۔ بائی دی وے میں آپ کو بتا دوں، مردوں میں اور عورتوں میں دونوں میں، نارمل مردوں میں اور عورتوں میں، فیمیل اور میل دونوں ہارمونز ہوتے ہیں۔ فیمیلز میں فیمیل ہارمون ڈومینیٹ کرتے ہیں اور میل ہارمون کم ہوتے ہیں، اور مردوں میں مردانہ ہارمون زیادہ ہوتے ہیں اور فیمیل کم ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو، خواتین کو PCOS ہوتی ہیں، ان میں تھوڑی سی جو میل ہارمونز جن کو اینڈروجنز بولتے ہیں وہ لیول بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایسی خواتین کو کئی دفعہ یہاں پہ بال بھی آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی بال آ سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہرسوٹزم۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو اگر کسی خاتون کو کا وزن زیادہ ہے، پیریڈز ارریگولر ہیں، اور اس کو ہرسوٹزم ہے یا بال زیادہ چہرے پہ آ گئے ہیں،
تو اس کو چاہیے کہ اپنے فزیشین سے یا اس کے پاس اگر گائنکالوجسٹ ہے تو اس سے ملیں، تاکہ وہ یہ پی سی اوز کی پاسبلٹی کو رول آؤٹ کیا جا سکے۔ پی سی اوز کو تشخیص کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے۔ اگر تو ان میریڈ ہو تو پھر تو پیٹ کا ہی الٹرا ساؤنڈ پاسبل ہے۔ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے مثانہ بھر کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، تو اس سے آپ کی دونوں طرف کی اووریز نظر آ جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گا کہ اگرچہ نام ہے پولی سسٹک اوویرین سنڈروم، یعنی اووریز میں ملٹیپل سسٹ ہیں، لیکن شروع میں ایسا ممکن ہے کہ آپ کو بیماری یہی ہے لیکن ابھی سسٹ نہیں بنی، تو اس سٹیج کے اوپر ہم ڈاکٹر بھی شیورلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پولی سسٹک اوویرین سنڈروم ہے یا کچھ اور ہے۔ دوسری بات یہ بھی بتاتا جاؤں، اووریز میں سسٹ اور وجوہات سے بھی بن سکتی ہیں، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر آپ سسٹ ہے تو پی سی اوز ہی ہوں گے، پولی سسٹک اوویرین سنڈروم ہی ہوگا۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ اگر آپ کی اووریز میں ملٹیپل دونوں طرف پہ سسٹ ہیں اور ہسٹری جو میں نے بتایا وہ ہے، تو پھر پولی سسٹک اوویرین سنڈروم ہے۔ ایک اور الٹرا ساؤنڈ کا طریقہ ہے، اس کو ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ وہ ایک اسپیشل الٹرا ساؤنڈ کی پروب ہوتی ہے جو ویجائنا میں سے اندر ڈالی جاتی ہے۔ وہ پاکستان میں ہمارے کلچر میں وہ ان میریڈ عورتوں کا نہیں کیا جاتا، لیکن اگر آپ میریڈ ہیں اور آپ کا الٹرا ساؤنڈ میں وہ نہیں نظر آتا تو پھر شاید آپ کے گائنکالوجسٹ آپ کو وہ ایڈوائز کریں گے کہ ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ کریں۔ وہ آف کورس فیمیل ڈاکٹر ہی کریں گی، تو وہاں سے چونکہ آپ کا وہ پروب وہ اووریز کے بالکل پاس جا کے دیکھتا ہے تو زیادہ بہتر تفصیل اس میں نظر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر چاہیں گے تو آپ کے جو ہارمون کا لیول بھی ٹیسٹ کرائیں گے، وہ آپ کے ایل ایچ لیول کرائیں گے، ایف ایس ایچ کرائیں گے اور ٹیسٹوسٹیرون اور اینڈروجن بھی کرائیں گے، لیکن اس کو کرانے کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے۔ وہ آپ کے فزیشین یا آپ کے گائنکالوجسٹ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ وہ پیریڈز کے دوران کرانے ہیں کہ پیریڈ سے پہلے کرانے ہیں یا بعد میں کرانے ہیں، یا اگر آپ نے خود سے کرائے ہیں تو پھر آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے کس وقت کرائے تھے۔ جب آپ نے ٹیسٹ وہ کرایا تھا تو اس وقت آپ کی پیریڈز کی کون سی سٹیج تھی، کیونکہ اس کے مطابق ڈاکٹر نے اس کے بارے میں ججمنٹ دینی ہے۔ تو یہ ہے پولی سسٹک اوویرین سنڈروم، اور اس کا علاج کیا ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اس کا بہت ہی جو مستند علاج ہے وہ ہے وزن کم کرنا۔ صحیح سنا آپ نے، دوائیوں میں بھی علاج ہے، لیکن سب سے زیادہ مستند علاج دنیا بھر میں جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے وہ ویٹ کا کم کرنا ہے، تقریباً 15% وزن کم کرنا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ جن خواتین کا ویٹ نارمل ہو لیکن ان کو پی سی اوز ہو، ان میں بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا بے شک نارمل ویٹ ہے، تھوڑا سا مزید وزن کم کر لیں تو پی سی اوز ٹھیک ہو جائیں گی۔ چونکہ وزن کم کرنے سے آپ کی انسولین ریزسٹنس امپروو ہو جاتی ہے، آپ کے ہارمون لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کسی دوائی کے بغیر ہی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر دوائی کی ضرورت پڑے تو پھر ایک دوائی ہے میٹفارمن۔ میٹفارمن انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے، اگرچہ ڈائبٹیز میں دی جاتی ہے۔ پی سی اوز بھی ایک پری ڈائبیٹک اسٹیٹ ہے، پی سی اوز والوں کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر آپ کے گلوکوز صحیح بھی ہے تو ممکن ہے آپ کے ڈاکٹر آپ کو میٹفارمن 500 ملی گرام ٹوائس اے ڈے یا ایون زیادہ دیں گے۔ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا، آپ کی انسولین ریزسٹنس بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا پی سی اوز بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوا تو پھر یقیناً ایک کوالیفائڈ فزیشین یا انڈوکرینالوجسٹ یا گائنکالوجسٹ ہی آپ کو دیں گے فردر ٹریٹمنٹ۔ وہ آپ کو اینٹی اینڈروجن ہوں گی اور ایسٹروجن کا ریپلیسمنٹ ہوگا، وہ اس طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ میٹر میرے خیال میں بیسٹ آپ کی گائنکالوجسٹ کر سکتی ہیں، چونکہ اس کے ساتھ آپ کو آپ کا فالو اپ چاہیے ہوتا ہے، آپ کی وہ پریگننسیز ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں جو گائنکالوجسٹ ہے وہ بیسٹ پوزیشن میں ہے کہ اس کنڈیشن کو اس کے آگے وہ ٹریٹ کرے۔ تو یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو اس طرح کی سمٹم ہے تو آپ اپنے گائنکالوجسٹ سے ملیں یا میں بھی اپنے فزیشین ملیں، وہ آپ کو فردر گائیڈ کرے گا کہ کیسے اس بیماری کو لے کے چلنا۔ اجازت چاہوں گا، پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔